سر میں ابھی سنا سورہ آل عمران کے اوپر، اور بنیادی طور پر میں میرا جو دین کی طرف سفر ہے وہ بڑا شعوری قسم کا ہوا، الحمدللہ۔ دو کہ اب فیل ہوتا ہے کہ یار زندگی کے اچھے خاصے سال گوا دیے، لیکن شاید اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ جمعہ پڑھنے چلو، تو میں کہتا تھا یار تم لوگ جاؤ، بس ٹھیک ہے، پڑھ لو جمعہ شمعہ تم، میں ٹھیک ہے، میری زندگی چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی میں ایک کچھ چینجز، کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اکیلا کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے جب اکیلا انسان ہوتا ہے، جب وہ سولیچیوڈ کی کیفیت میں جاتا ہے، تو آپ اس چیز کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو بڑا کلیئرلی کیٹاگوریکلی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی رائٹ سائڈ کے اوپر رحمان بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی لیفٹ سائڈ کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دونوں ہی آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ قرآن کی آیت آپ کو بالکل واضح طور پر آ کر سمجھ آتی ہے کہ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، the choice is yours۔ آپ کس کی باتیں سنتے ہیں، وہ چوائس آپ کو دے دی گئی ہے، اور وہ چوائس آپ کو اس وقت فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ سولیچیوڈ میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سولیچیوڈ اتنی زبردست چیز ہے، تنہائی میں غور و فکر کرنا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا ٹائم، ایون ابھی بھی میں اکیلا بیٹھتا ہوں، میں غور و فکر کرتا ہوں چیزوں کے اوپر، کیونکہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا جتنا مطالعہ کیا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ایک خاص طبقہ، اس کے بارے میں بڑی ہی، جو قرآن کی آپ کو ایک شان نزول سمجھ میں آتا ہے نا، وہ بڑا ہی ڈفرینٹ قسم کا نظر آتا ہے ان لوگوں سے ریلیٹڈ جو کہ غور و فکر کرتے ہیں اپنے ارد گرد انسانوں میں، فلکیات پر، ٹھیک ہے، اور اس غور و فکر کرنے سے وہ ان نتائج کی طرف جاتے ہیں جن کی تعلیم قرآن ہی ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں سے ریلیٹڈ اللہ رب العزت بڑا ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا لہجہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور اس کا جو ایپیٹوم ہے، جو اس کا میرے خیال میں جو اس کی پیک ہے نا، اس پہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہی تھرو مجھے جو ایک شخص وہاں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، امام الانبیاء جو ہیں ہمارے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ اللہ رب العزت جب بات کرتے ہوئے آپ فیل کرتے ہیں ان آیات کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قسم کا نریشن ایک بلڈ کیا جا رہا ہے جیسے ایک بڑا ہی محبوب قسم کا دوست اپنے دوسرے محبوب قسم کے دوست کی تعریف کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن مجید میں نظر آئے گا، تو غور و فکر یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی طبیعت، آپ کے تمام تر معاملات، وہ سب اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کو اس صراط مستقیم پر چلنا ہوتا ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یقین کیجئے کہ دنیا میں میرے نزدیک میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دو کہ اس کی تبلیغ آپ کو جس طرح سے کی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یار یہ کوئی بڑا آسان سا کام ہوگا، یقین کیجئے کہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ لگ لو جاتی ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کو بتائے جاتے ہیں قصے، احادیث مبارکہ میں جو روایت ہوتے ہیں، کوڑا ڈالا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، لہو لہان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو رسوا کیا جا رہا ہے اسی شہر میں جس شہر سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔ آپ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، آپ یقین کریں میرا خیال ہے کہ ایک دو مرتبہ تو شاید سہ لیں، تیسری مرتبہ آپ اگلے کا سر کھول دیں گے۔ تو آپ کو پیشنس کا جو لیول اچیو کرنا پڑتا ہے اپنے رسول کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے، وہ آپ کے پاس ایک دم سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ آپ کو یہ ٹھیک ٹھاک قسم کا ٹائم لگے گا، اور اسی لیے میں اب یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ چھوٹی عمر سے دینی شروع کر دیں، انہیں کوئی پاتھ جو ہے نا وہ ان کا ڈیفائن کر دیں، تاکہ وہ آگے جا کر اس پاتھ کے اوپر اپنی زندگی، اپنے تجربات، اپنی سوچ، اپنی فہم کے حساب سے مزید بہتری لا سکیں۔ یہ یقین کیجئے کہ لگتا تو ایسی تھا کہ ایک رات میں کوئی موضوع ہو جائے گا، اور میں نے نہیں دیکھا سر،
یہ ایک اچھا خاصا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، آپ کو اپنے آپ کو قرآن کے قریب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، قرآن کا آپ کو بار بار مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن کی آپ کی طرف تعلیمات کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، آپ کو ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر آپ کی جا کر ڈگریں سیدھی ہونی شروع ہوتی ہیں۔ تو میری آپ سب کے لیے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں دین سے ریلیٹڈ اور دنیا سے ریلیٹڈ دونوں طرح سے آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ سر۔ جی جی آ رہی ہے، آ جی کریں بات۔ اچھا اچھا، پہلے بھی میں بات کر رہی تھی تو میری آواز نہیں جا رہی تھی آپ کو۔ جی سب کو بہت السلام علیکم، اور امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ غصے کو کنٹرول کر لینا اور اپنے مزاج کو نرم رکھنا یا دھیما رکھنا جو ہے وہ آپ کے بہت سے مسائل سے آپ کو چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ آپ کے گھریلو جو بہت سے ایشوز ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں، تو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ میری والدہ جب میں چھوٹی تھی تو کہتی تھی کہ یہ میری بیٹی بہت اچھی ہے، مونا بیٹی میری بہت اچھی ہے، یہ کسی سے لڑائی نہیں کرتی۔ تو میں چھوٹی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ امی کیوں میرا نام لے کے یہ بات کیوں کرتی ہیں کہ میری بیٹی یہ بہت اچھی ہے، کسی سے لڑتی نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ ذرا سمجھدار ہوئی، ذرا بڑی ہوئی، تب سمجھ آئی کہ اچھا مطلب امی جو ہے وہ کمپیئر کر رہی ہیں باقی بچوں سے مجھے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے میں بہت تھوڑا تیز مزاج ہے، یا پہل کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنے میں یا بات بڑھا دیتے ہیں۔ تو بڑا جیسے جیسے پھر میں میچور ہوتی گئی تو مجھے بہت ہی ایک طرح سے کمپلیمنٹ کی طرح وہ مجھے چیز امی کی جو بات تھی وہ میرے ذہن میں ساتھ ساتھ ساری عمر رہی کہ اگر امی نے مجھے یہ ایسا سمجھا ہے تو میں ایسی ہی رہوں، اور میں اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرتی رہوں، اور نرم مزاجی ہی جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ میرا رویہ نرم ہی ہونا چاہیے۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے مسائل سے میں بچ گئی، اور میرا گھر جو ہے وہ بہت سے مسائل سے بچا رہا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اپنے بہن بھائی یا اور ریلیٹیوز کے گھروں میں اگر لڑائی شروع ہوتی ہے، جھگڑا شروع ہوتا ہے تو 4-4 5-5 گھنٹے رہتا ہے جھگڑا۔ اور الحمدللہ میرے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں کل بھی بتا رہی تھی کہ بالکل کچھ منٹوں کے لیے ہم ہسبینڈ اور وائف کا اگر ہمارا کوئی ہو بات تو بالکل کچھ منٹوں کے لیے ہم ایک دوسرے کو جو کہنا ہے کہہ کے، اور بس ہم بالکل ایک بات کو پھر چینج کر دیتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کا یہ رویہ ہے کہ بات کو وہ کہتے ہیں کہ چینج کر دو، ٹاپک چینج کر دو، کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ بہت بات جو ہے وہ طول پکڑ جائے یا بہت ڈریگ ہو جائے ہماری لڑائی۔ تو اس کے لیے میں اللہ کا بھی بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ایسا لائف پارٹنر دیا جو کہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا کہ جھگڑا زیادہ دیر جاری رہے یا زیادہ دیر جو ہے وہ غصہ ہم ایک دوسرے پہ کرتے رہیں اور بات کو ڈریگ کریں۔ تو یہ چیز بہت ہی میں کہتی ہوں کہ آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے، اور آپ کے گھر میں مجھے خیر و برکت کا باعث بنتی ہے بہت زیادہ۔ اور اس کے لیے کچھ تو ہم انسانوں کا ایفرٹ، کچھ ہم انسانوں کی نیت، ہمارا مزاج، ہمارا ایفرٹ، اور کچھ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا بہت ہی ایک خاص کرم ہوتا ہے اس گھر پہ جس گھر میں زیادہ لڑائی۔ میں اکثر اپنی زندگی کے بارے میں میں اپنے بارے میں یہی کہتی ہوں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ بہت سمجھدار لڑکیاں، بہت ہی سمجھدار اچھے مزاج کی لڑکیاں، لیکن ان کو لائف پارٹنر ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ ان کا زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو ساری انسان کی عقل مندی اور سمجھ بوجھ اور دھیما مزاج اور نرم مزاج، ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ بیچاری ان لڑکیوں کے گھر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا بھی میں نے دیکھا ہے۔ اور جب اچھی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے، پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ اگر میرے طبیعت میں نرمی تھی، میری طبیعت میں زیادہ اگر لڑائی جھگڑا نہیں تھا، تو مجھے لائف پارٹنر بھی ایسا ملا جن کی طبیعت میں لڑائی کو ڈریگ کرنا یا جھگڑے کو
ड्रैग کرنا یا غصے کو بہت دیر تک قائم رکھنا جو ہے وہ ان کی طبیعت میں بھی نہیں ہے الحمدللہ. تو میں یہی کہوں گی اگر کسی کے گھر میں بہت زیادہ ایشوز ہیں، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہے، بہت زیادہ غصہ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ڈریگ نہ کریں بات کو. اگر کسی بات پہ کوئی جھگڑا شروع ہو گیا ہے تو اس کو لمبا نہ کریں، اس کو ڈریگ نہ کریں، اس کو زیادہ دیر ڈسکس نہ کریں. ٹاپک چینج کریں، کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں. زندگی بڑی خوبصورت ہے اگر آپ اس کو خوبصورت بنانا چاہیں. زندگی میں بہت خوبصورت باتیں ہیں کرنے کے لیے، بہت اچھے ٹاپکس ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، بہت اچھی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، جن میں ہم اپنا وقت گزار سکتے ہیں. اور اب تو پچھلے 2 سال سے جیسے میں قرآن پاک پر اسٹڈی کر رہی ہوں اور ریسرچ کا کام ایک طرح سے کر رہی ہوں اپنے طور پہ. کوئی میرے ٹیچر نہیں ہے، کوئی عالم یا عالمہ اس طرح سے نہیں ہے جو مجھے کوئی گائیڈ کرے، لیکن میں اپنے ہی طور پہ کر رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے بہت خلوص سے کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت چیزیں جو ہے وہ میرے سامنے لے آتا ہے اور میں بڑے خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت ہی نئے ڈھنگ سے، نئے طریقے سے بہت سی چیزیں سمجھا دیتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے مجھ سے بات کر رہا ہے یا مجھے بہت ہی قریب سمجھ رہا ہے اپنے، مجھے اس طرح لگتا ہے. تو یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، قرآن پاک کی دنیا بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اگر آپ اس کو خوبصورت سمجھنا چاہیں اور بنانا چاہیں. تو نرم مزاجی بہت اچھی چیز ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بہت اچھی چیز ہے. اس سے آپ بے شمار پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، بے شمار تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں. آپ کے بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے، آپ کے بچوں میں ٹالرنس آ جاتی ہے اور آپ ایک جنریشن کو ایک پازیٹیو میسج دیتے ہیں. تو صرف آپ کی اپنی لائف اچھی نہیں ہوتی، آپ کی جنریشن کی جو آنے والی جنریشن ہے ان کی لائف بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، جو مجھے لگتا ہے. تو جتنا زیادہ پازیٹیو سوچیں، جتنا زیادہ طبیعت میں نرمی لائیں، انکساری لائیں، میرے خیال میں وہ آپ کو بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا ساری عمر کے لیے، آپ کو بہت فائدہ دے گا. بہت شکریہ جی، بس میں نے بات کرنی تھی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو جی، تھینک یو آپ کے ان پٹ کا. ناصر صاحب ویلکم، جزاک اللہ آپ آئے. اللہ رب العزت آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. آپ پہلے تو اپنی صحت کا بتائیں اور کوئی 2-4 باتیں کریں تاکہ ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھے، اور اس کے بعد پھر محمد عابد صاحب سے درخواست ہے کہ آج کی دعا جو ہے نا آپ کریں اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس جاری رکھیں گے. جی لاسل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش بھائی، پہلی بات تو یہ کروں گا کہ کچھ لوگ بغیر مائک کے بالکل اچھے نہیں لگتے کہ ان کے پاس مائک کیوں نہیں ہے. تو ان میں سے ناصر بھائی ہیں، یا تو ناصر بھائی ہیں گے تو یا کچھ یہ سب ایسے. کو دیا ہے، ہر ایک کو میں نے آفر کیا ہے مائک، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یا بزی ہیں کہیں. جتنے بھی نیچے موجود ہیں میں نے سب کو آفر کیا ہے. یہ مجلس ہی ایسی ہے جس میں ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، اور یہ سب کو کہا بھی ہے میں نے، اور مانگ بھی سکتے ہیں، دیا بھی ہے میں نے. ہاں جی، بات کریں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسپیس ہے تقریباً 1-1.5 سال سے مسلسل بن رہی ہے. آپ کو معلوم ہے رمضان سے پہلے 9:15 بجے بنتی تھی اور رمضان میں 11:15 بجے. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی ہم لوگ آیات کی تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں، ڈاکٹر شاہد کی زبانی، ڈاکٹر عبداللہ، ڈاکٹر نرجس، زاہد بھائی، محمد عابد بھائی، ایون آج فاروق بھائی آئے ہیں تو آج بھی، تو یہ ریکارڈ ہوتی ہے اور ریکارڈ ہو کے یہ شفٹ ہوتی ہے یوٹیوب پر، چینل میری لائن پر ہے تو وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس میں ہماری اسپیس میں بنیادی بات وہ نرم مزاجی ہے. ہم لوگ کبھی بھی ہائپر نہیں ہوتے، اگر تھوڑی بہت بھی ہو جاتے ہیں تو سوری بھی کر لیتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نرمی سے، تحمل سے، برداشت سے سب کو سنا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بولیں. لیکن میرا جو منشا ہے کہ یہ ہے کہ تھوڑا بولیں، 5-10 منٹ سے اوپر نہ جائیں، اور سونا بولیں. اور باقی رہی مونا بہن کی بات،
मोना बहन आप खुशकिस्मत हैं। मैं तो दिन को 20 बार तो घर वाली से लड़ता हूँ कि भाई आटा जो गूंथती हैं आप, वो तो हिलती है, नॉर्मल इशू है, लेकिन आटा उछलता क्यों है? तो ये इशू पर हमारी 2-2 घंटे लड़ाई होती है। तो हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि ज़रा लड़के बताएं ना, मज़ा आ रहा है। तो आप नरमी मिजाज और बीवी एक पार्टनर है, तो उस पार्टनर की ज़िंदगी में भी एंटरटेनमेंट लानी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उनके थ्रू एंटरटेनमेंट लानी चाहिए। और आखिरी बात, कल मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरी शुगर ड्रॉप हो गई, 67 से भी नीचे आ गई। तो डॉक्टर को भी हाथ पैर पड़ गए कि ये क्या हो गया है। तो उसने तो सबको, नर्सों सबको बुला लिया और फिर मुझे जूस वूस पिलाए। असर का वक्त था। तो बहरहाल इस वक्त जो है सोजन आई हुई पाँव पर, टांगों पर, हर जगह। तो वो हमारी ज़बान में जो हिंदको है, हमारी ज़बान हिंदको में कहते हैं कि सौत आई और मौत आई। बस देखें अल्लाह पाक का पूरा करते हैं। अल्लाह खुदा खैर हाफिज़ जी, जी। अल्लाह खैर, अल्लाह बस रब्बुल इज्जत शुक्रिया सेहत और बहुत बहुत। जिंदगी दे, हमारी दुआ भी है। और आप भी हौसला बुलंद रखें। जिंदगी है ही मौत से लड़ने का नाम है। यानी जो परेशानियां आती हैं बीमारी की सूरत में, किसी और सूरत में, माली सूरत में, बदनी सूरत में, उनके खिलाफ खड़ा होना जिहाद है। और इस जिहाद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बिल्कुल तैयार किया हुआ है और इंशाअल्लाह आप जारी रखेंगे और अब बाकी लोगों को भी लेसन ये मिलेगा। और हम सब की ये दुआ रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत और जिंदगी दे और हमारे दरमियान मौजूद रखे, आपके घर को भी आबाद रखे। तो आबिद साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कराएं और उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। फिर सरवर जी और बाकी जो साहिबान बात करना चाहते हैं बात करें, जो स्पीकर लेना चाहते हैं लें। ये ओपन है सबके लिए, कोई भी बात कर सकता है, इनपुट दे सकता है। हम हैं ही इसलिए, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है कि जी कोई स्पीकर नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है। मैंने तो किया ऑफर। थैंक यू जी मोहम्मद आबिद साहब। जज़ाकल्लाह जी, आपने मुझे मौका दिया दुआ का। वैसे मौके पे मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। बार बिस्मिल्लाह करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। कोई सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआला अलैका या ज़ुल जलाली वल इकराम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या बदीअ समावाति या हय्यु या क़य्यूम इन्नी असअलुका ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुआज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या रब्बुल आलमीन, हमने एक कुरान पाक की महफिल लगाई है। ये जिन लोगों ने इसको शुरू किया है, अल्लाह से उनका इस कार्य खैर जो कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, मैंने इससे पहले भी 2-3 ऐसे लोगों का नाम लिया जिन्होंने कुरान पाक को समझने की, समझाने की, फैलाने की कोशिश की। अल्लाह उनकी कब्रों में कुरान पाक का नूर नाज़िल फरमा, उनकी कब्रों को ठंडा फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम में से जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे बहन भाई, या रब्बुल आलमीन उनकी गुनाह बख्श दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। लैलतुल कद्र की रातें चल रही हैं या रब्बुल आलमीन, आखिरी अशर चल रहा है। इसमें आपकी रहमत खास होती है। हमें गुनाहों से बचने की, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा और हम सब के जो हम गुजर गए, जो मौजूद, उन सब के गुनाह बख्श दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे जो रिज़्क़ के मसाइल हैं, तो हमारे रिज़्क़ को कुछ अदा कर, ताकि अल्लाह ना करे कि हमारा रिज़्क़ कम हो और हम फिक्र फाका की तरफ जाएं और कुफर की तरफ चले जाएं। या रब्बुल आलमीन, हम पे अच्छे, नेक, ईमानदार हुक्मरान अल्लाह, ताकि वो हमें दीन की तरफ लेके जाएं, जो हमें हमारे ईमान को मजबूत करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया।